ٹر گئے یار محبتاں والے، ٹر گئے یار، ٹر گئے یار۔ السلام علیکم دوستو، ایک افسوسناک خبر سا کہ دینا کہ اسلام پر جبر ڈوگ جنگی راجہ محمد اورنگزیب صاحب مرحوم انہوں نے بیٹا راجہ محمد ارسلان تقدیر الہی نال فوت ہو گیا۔ اس نے آج نماز جنازہ سا 1 بجے جڑا کہ ادا کر دیتا گیا۔ اس نماز جنازہ نہیں تھوڑی جی میں ویڈیو بنائی ہے جڑی کہ دوستوں نال شیئر کرنا۔ ٹر گئے یار محبتاں والے، ٹر گئے یار، ٹر گئے یار، ٹر گئے یار، ٹر گئے یار محبتاں والے۔ باغ بہاراں تے گلزاراں ہو بن یاراں کس کاری، یار ملن تے دکھ جان ہزاراں، میں شکر کراں لکھ باری پر ٹر گئے یار محبتاں والے۔ دکھیے دی گل دکھی آئی جانے، سکھیے نو کی خبراں، یار جنہاں دے ٹر جاندے نے روندے تک تک قبراں پر ٹر گئے یار محبتاں والے۔ اللہ اس گجراں والے دی شان الحاج الحافظ محمد مشتاق سلطانی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ کیا بات ہے، آج انہاں دے ماشاءاللہ اتنے شاگرد نے پوری دنیا چھائے نے، اور وہ بھی اینڈ تک چھائے رہے۔ دسن والے دس دے نے، جنازہ بھی ماشاءاللہ خوب دیکھن والے نے دیکھے ہے، جنہیں ویکھیا ایک باری سبحان اللہ کہہ دے، کیونکہ انہاں دا جڑا غلام ہوتا ہے او دا پھر جانا ویکھن والا ہوتا ہے۔ ہاں ٹر گئے یار محبتاں والے، پائی پائیاں دے ہو دردی ہوندے تے پائی پائیاں دیاں پاواں، پیو سرے دا تاج محمد، اماماں ٹھنڈیاں چھاواں، باغ بہاراں تے گلزاراں او بن یاراں کس کری، یار ملن تے دکھ جان ہزاراں، میں شکر کراں لکھ باری تمبا جندڑی دا، صدا نہیں بجدیاں رہنا تمبا جندڑی دا، صدا نہیں بجدیاں رہنا، ایک دن تار نے ٹوٹ جان، اگلے جان کو اس جان سے بہتر فرمائے آمین۔ ایک حدیث پاک صحیح بخاری شریف کی میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد جنازے کا بھی وقت ہو جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو بندہ دنیا سے جا چکا ہے یا زندوں کے لیے بھی دعا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑا محبوب عمل ہے، یعنی اللہ رب العزت کے نزدیک یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے کہ جب بندہ مومن اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ اور جو قرآن پاک کی آیت ہے، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب جب آپ کے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دیجئے میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں وہ جب بھی مجھ سے سوال کرے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا کرنا ایسا محبوب عمل ہے کہ جس موقع پہ بھی رب کو یاد کیا جائے رب فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث پاک جو آج میرا خاص طور پہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں
اس کے راوی حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی کا پیغام عرض کیا جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک کے الفاظ ہیں ثم دعا بماء، توجہ فرمائیے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا، فتودع، پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا۔ اور اس سے پہلے اس کا حوالہ سماعت فرما لیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب صحیح بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کم و بیش 3 جگہ پہ ذکر فرمایا ہے، کتاب الدعوات کے اندر بھی، کتاب المغازی کے اندر بھی، اور 2 مرتبہ کتاب الدعوات کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ذکر فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کا پانی منگوایا، وضو فرمانے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ثم رفع یدیہ، پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم اغفر لعبید ابی عامر، اے اللہ عبید ابی عامر کی بخشش فرما دے۔ اب یہ حدیث پاک بتاتی ہے کہ کسی کی بخشش کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، رب کی بارگاہ میں التجا کرنا، یہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور صحیح بخاری شریف کی اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایک صحابی کے لیے بخشش کی دعا فرمائی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ اور دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، فرمایا اللہ بڑا حی ہے، کریم ہے، وہ حیا فرمانے والا ہے۔ جب بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا آتی ہے ان یردہما خائبین یا ان یردہما صفرا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ جب بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ اس لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ اور قرآن پاک کے مطابق جب بھی کوئی بندہ مومن رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کی کامل ترین بخشش فرمائے، نفس انسانی کی